بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سریل۔ آج کی اہم خبروں میں جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے آج ایک بہت ہی زبردست طریقے سے خواتین کو جس طرح پہ دھرنے میں مینیج کیا ہے کہ خواتین کو سیپریٹلی ایک جگہ میں ان کو کہا ہے کہ یہ پنڈال آپ نے بھرنا ہے اور یہ پورا ایریا آپ نے کور کرنا ہے۔ جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کرسیاں لگی تھیں، خواتین کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ بارش کے باوجود، طوفانی بارش کے باوجود، جگہ جگہ پانی تھا، پولیس کے ناکے بھی تھوڑے بہت تھے، ان کو عبور کرتے ہوئے خواتین نے پنڈال بھر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں دھرنے میں جماعت اسلامی کی خواتین علیحدہ سیپریٹ ان کے لیے جگہ رکھی گئی ہے، اس میں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے پنڈال بھر دیا ہے۔ دوسری جانب ہزاروں مرد جو ہیں وہ دھرنے میں شریک ہیں، انہوں نے چوتھا دن ہے آج دھرنا دیا ہوا ہے۔ حکومت سے ان کے مذاکرات جاری ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف گرفتاریاں کر رہی ہیں، دوسری طرف مذاکرات کر رہی ہیں، تو اسٹل مذاکرات کا عمل جاری ہے، مگر حکومت کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آج ایک وفاقی وزیر کا جو ہے ان کا جو مین مطالبہ ہے آئی پی پی ایس کے حوالے سے، پورا پاکستان آئی پی پی ایس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو بجلی کی بہت بڑی مشکلات ہیں، پاکستان میں انرجی کے کرائسس کے ساتھ معاشی کرائسس ہے، اور معاشی کرائسس جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ آئی پی پی ایس کا ایشو ملک میں چل رہا ہے، جس میں 2500-2400 ارب روپے سالانہ آئی پی پی ایس کی مدے میں جا رہے ہیں پاکستان سے، اور جو 43,000 میگا واٹ بجلی جو ہم کو دی جا رہی ہے، جو ہم یوز ہی نہیں کر رہے، جو بن رہی ہے یا بن نہیں رہی، مگر ایک 43,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت پاکستان ادا کر رہی ہے، اور پاکستان جو بجلی یوز کر رہے ہیں وہ 22,000-21,000 میگا واٹ بجلی ہے۔ تو یہ ہم ڈبل اپنا بل جو ہے ڈبل دے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے یہی دو بڑے مطالبات، 10 مطالبات میں سے دو بہت بڑے مطالبات تھے جو ڈائریکٹلی سیدھا عوام کو افیکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ وہ ہیں کہ 500 یونٹ تک جس کا بل ہے، 500 یونٹ جو گھر یوز کرتا ہے وہ لوور مڈل کلاس ہوتا ہے، تو اس کو بل جو ہے وہ 50% کم کیا جائے، اور آئی پی پی ایس کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے۔ تو یہ دو ایسے بڑے مطالبات تھے۔ تیسرا مطالبہ جو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کہ خوردنا اشیاء جو ہیں، جو مڈل کلاس اور غریب لوگ اور عام لوگ اور جو بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جو ضرورت کے اشیاء ہوتے ہیں خوراک میں، ان کو 20% کم کیا جائے۔ تو جماعت اسلامی کے مطالبات میں حکومت سنجیدگی دکھائی تو فی الحال نہیں دے رہی۔ حکومت نے جو اپنے بی ٹیم کے جو جونیئر عہدیدار ہیں، جن کو وزارت آج کل ملی ہوئی ہے، ان کو بھجوایا ہے ملاقات کے لیے۔ یہ مذاکراتی ٹیم میں وہ حکومت کی بی ٹیم شامل ہے، اور سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی۔ حالانکہ لگ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور جماعت اسلامی نے قبول کی تھی، اور مذاکرات چل رہے تھے۔ حافظ لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات جماعت اسلامی کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، طارق جو ہیں مسلم نون کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، مگر مذاکرات ابھی تک حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں۔ اور وفاقی وزیر اویس لغاری نے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ ہم آئی پی پی ایس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے جو ہے وہ ریوائز نہیں کر سکتے۔ تو ایسے موقع پر ایسا بیان دینا یہ تھوڑا عجیب سا ہے۔ یہ مذاکرات جو ہیں اللہ نہ کرے ناکامی کی طرف چلے جائیں تو پھر بڑا ایشو ہوگا۔ شدید بارشیں چل رہی ہیں اس ٹائم پہ، برسات کے موسم میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں پنڈی، اسلام آباد میں، اور عوام دھرنا دے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور عورتیں بھی ہیں، مرد حضرات بھی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف ہے۔ فیض آباد اور پنڈی اور اسلام آباد کا پورا ایریا پورا علاقہ جو ہے وہ کور ہے اس ٹائم پہ۔ تو حکومت کو فوری مذاکرات میں تیزی لانی چاہیے، ان کے مطالبات کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں عوام کے مسائل کے لیے نکلے ہیں، اور یہ ایک جتنی بھی پاکستان میں پوزیشن ہوتی ہے، پوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ یا بات کرتے ہیں یا سینٹ کے فلور پہ وانی بالا میں بات کرتے ہیں، مگر جماعت اسلامی چونکہ بدقسمتی سے نہ سینٹ میں ہے، نہ صوبائی اسمبلیوں میں ہے، اور نہ ہی قومی اسمبلی میں ہے، پھر بھی ان کی آواز جو ہے وہ بہت مؤثر ہے، اور عوام کا بڑا حصہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ اور اس ٹائم پہ آج عمران خان نے بھی جیل سے بیان دیا ہے کہ جماعت اسلامی کے جلسے کا خیر مقدم کرتے ہیں، کہ دھرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ دھرنا انتہائی ضروری تھا۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ جماعت اسلامی کو ٹرول کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کی بی ٹیم ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، ان کے کہنے پہ نکلا ہوا ہے، ان کو سہولیات مل رہی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کا ایک بہت بڑا بیان آنا کہ ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور یہ عوامی اقدام ہے۔ تو چل رہا ہے ابھی تک۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی اچھی مثال بھی دی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یار یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے، تو آپ اس سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بڑا اچھا جواب تھا کہ ایک جہاز کو اغوا کار جو ہے وہ اغوا کر لیں، ہائی جیک کر لیں، ہائی جیکرز جو ہیں وہ جہاز ملوں کو ہائی جیک کر لیں، تو ہم نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ تو ایک زبردست جواب تھا، عوام کو اس کا جواب بھی مل گیا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ جب آپ کہہ رہے ہیں تو ان سے آپ لوگ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ان سے پھر ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو دھرنا دے رہے ہیں۔ تو ان کی مثال جو تھی وہ لوگوں کو لگی، اور ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا آدمی ہے نعیم الرحمان صاحب، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ فارم 47 والے سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، ہم مطالبات ہیں، عوام کے حقوق ہیں، اس ٹائم پہ گورنمنٹ میں ہیں۔ اگر انہوں نے فارم 47 پہ اس گورنمنٹ کو ہائی جیک بھی کیا ہے تو مطالبات تو ان سے ہی کرنے پڑتے ہیں، ان سے ہی مطالبات مانگنے پڑتے ہیں۔ آئی پی پی ایس کی جو مین دوسری بڑی خبر ہے کہ ہم 2 دن سے آئی پی پی ایس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہر پاکستانی ذی شعور جو ہے، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار یہ آئی پی پی ایس نے ہمیں کہاں پہ پھنسایا ہوا ہے۔
ایون کی سیاسی پارٹیوں کے بیانات، سابق ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سلیم مانڈی والا کا ایک بیان بھی ہے کہ 2016 میں بغیر آڈٹ کے 341 ارب روپے جو ہے وہ آئی پی پیز کو دیے گئے. اس طرح 2013 میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 480 ارب روپے جو ہے وہ بغیر آڈٹ کیے اور اسٹیٹ بینک کے، پھر بعد میں اسٹیٹ بینک نے اس کی اپروول دے دی، مگر پہلے سے ان کو دے دیے. تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو ان کو ریلیز کر دی جاتی ہے. اور بعض تو آئی پی پیز ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک چار پانچ آئی پی پیز ایسے ہیں جو ایک یونٹ تک نہیں بناتے ہیں، اور وہ اربوں روپے جو ہیں وہ سالانہ لے جاتے ہیں. تو اس کا ریوائز ہونا بہت ضروری ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے. 80% جو آئی پی پیز ہیں وہ ہمارے لوکل پاکستانیوں کے ہیں، 20%، 18%، 15% چائنا کے ہیں. تو یہ جو ہمارے 80% جو لوکل ہیں ان کو ہم راضی کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے اس سے بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ان کے جو ایون کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو گنے کا شوگر مل میں جو گنے ہوتے ہیں ان کا جو کچرا نکل آتا ہے صفوف، اور یہ جو ہیں اس کو امپورٹڈ کوئلے کے نرخ لیتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں. اندازہ لگائیں نا کہ ایسے بھی ہو رہا ہے. تو اربوں روپے گھر بیٹھے یہ لے رہے ہیں، بڑی آسانی سے لے رہے ہیں. اور آئی پی پی جو ہیں وہ بجلی بھی اس طرح نہیں بنا رہے ہیں. پاکستان کو اس ٹائم اس طرح کی بجلی مل بھی نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے ملک میں. سپلائی لائنز جو ہیں وہ ہماری اتنی ناکارہ ہیں کہ وہ بتانے سے باہر ہے. کیپیسٹی چارجز کی مد میں یہ اربوں روپے لے رہے ہیں یہ آئی پی پیز. اور انہوں نے جو بجلی 43,000 بجلی جو ہے پاکستان کے معاہدوں میں، پاکستان کی چونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی اب 94 کی حکومت دیکھ لیں، 2002 کی پرویز مشرف کی سی ماشاء اللہ والی حکومت دیکھ لیں، 2013 میں پھر مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھ لیں، 2017 میں 15 میں پھر مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھ لیں. ان سب میں یہ معاہدے ہوئے ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں 94، 2002، 1994، 2002، 2013، 2017، یہ سارے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے جو ہے وہ لانگ ٹرم منصوبوں پہ نہیں سوچا، شارٹ ٹرم بات کی ہے. بس شارٹ ٹرم میں یہ ہوتا ہے 10-15 سال میں سب کچھ قائم پلٹ جاتی ہے. سارے جتنے معاہدے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں ہوئے ہیں. ابھی عمران خان کی ایک بار عمران خان نے کمنٹ کی ہے جو 4 سال چلی ہے، اس 2021 میں عمران خان کے اختتام سے، کی حکومت کے اختتام سے 1 سال پہلے 2021 میں عمران خان نے ایک بہت بڑا مطلب ایک کارنامہ ہی سمجھو کہ یہ ڈالر کا جو ریٹ تھا 180 روپے مقرر کرنے کے بعد کہ آپ کو اسی حساب سے آئی پی پیز کو پیسے ملیں گے. اس پہ آئی پی پیز کو راضی کر لیا، اور آئی پی پیز جو ہیں وہ اس پہ تین دن کی مسلسل میٹنگ میں اس چیز پہ ان کو راضی کر لیا، وہ راضی ہو گئے. آج جو ہم 21 میں معاہدہ کیا ہے کہ 148 روپے ڈالر کا ریٹ ہے، اس حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے. 21 میں معاہدہ ہوا ہے، 22، 23، 24 ابھی تک جو ہم پیسے دے رہے ہیں آئی پی پیز کو اربوں روپے، 225 ارب روپے اور 224 ارب روپے جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، وہ ڈالر 148 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اگر عمران خان کے دور میں وہ معاہدہ نہ ہوتا تو اگر آج ڈالر 287 کا ہے یا 292 کا ہے، 294 کا ہے اوپن مارکیٹ میں، تو آپ نے اس حساب سے پیسے دینے تھے، تو آپ کو پھر 500-600 ڈالر جو ہیں وہ دینے پڑتے. تو پاکستان کتنی مشکلات میں، کرائسس میں رہتا ہے. ویسے بھی معاشی پرابلم پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، انرجی کرائسس ہے پاکستان میں، معاشی کرائسس ہے، انویسٹمنٹ باہر سے آ نہیں رہی، لوگ ملک میں بے روزگار ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہے مہنگائی سے، لوڈ شیڈنگ دن بدن ہو رہی ہے. تو اگر یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو پیسے ہیں اگر یہ بچا دیے جائیں، دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ میں تھوڑے بہت پیسے بچ گئے، بہت بڑی اماؤنٹ بچ گئی ہے یہ. آج اگر ہم 297، 292، 295، 290 پہ یہ جو ریٹ چل رہے ہیں 287 ہی کر لیں، اس حساب سے اگر ہم آئی پی پیز کو پیسے دیتے تو آپ اندازہ لگا لو ہم عمران خان کے اس ایک معاہدے سے 148 روپے پہ ڈالر کو کھڑا کر کے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ آپ کو یہی پیسے ملیں گے، اس حساب سے ابھی تک یہ سسٹم چلا رہا ہے. یہ 3 سال سے عمران خان کا وہ جو ایک معاہدہ تھا جو انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے اس ملک کے لیے، تو اسی پہ یہ حکومت چل رہی ہے. اور اس پہ یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کم از کم ہمیں 300، 400، 500 ارب روپے، 250 ارب روپے، 300 ارب روپے کم از کم بچ رہے ہیں. تھوڑی سی اگر استعمال کرنی چاہیے. اپنے لوکل جو ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، ان کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا چاہیے. اور وہ آئی پی پیز جو 1 یونٹ بجلی نہیں بناتے ان کو ہم اربوں روپے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو بالکل ایک طریقہ نکال کے، کیونکہ وہ تو 1 یونٹ بنا نہیں رہے. اگر جو بنا نہیں رہے تو آپ پاکستان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ معاہدے کیسے ختم کیے جائے. یکدم اگر معاہدے ہم ختم کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے پاکستان کو تاریکی میں دھکیل لیں گے. تو جو آئی پی پیز 4-5 آئی پی پیز جو ہیں وہ 1 یونٹ تک نہیں بنا رہے، تو ان کے تو معاہدے ہی ختم کر دو، وہ باقاعدہ ہم پہ کیس کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو کم از کم اربوں روپے تو نہیں جائیں گے نا. یہ 40 خاندان جو پاکستان میں ہے، یہ 40 خاندان پاکستان میں ان سیاسی حکومتوں میں ہیں، اسی حکومت کا حصہ ہیں، سابقہ حکومت کا حصہ تھے. ایک آدھ اس کا عمران خان کی حکومت میں ساتھ تھا، داؤد رزاق صاحب جو وفاقی وزیر تھے، ان کی آئی پی پیز کمپنی ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کی لوگوں کی کمپنیاں ہیں، پیپلز پارٹی کی لوگوں کی کمپنیاں ہیں، بیوروکریٹ ہیں ان کی کمپنیاں ہیں، سابق آرمی آفیسرز ہیں، فوج کے اداروں کے سابق ہیں وہ، ان کی بھی ہیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، ان 40 خاندانوں میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کو کنٹرول کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا.
ہم $1 ارب کے لیے ہر جگہ پہ ہاتھ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وفاقی وزیر جو ہے، جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، وہ جو وزیر خارجہ بننے سے ایک چند دن پہلے ان کو پاکستان کی نشریٹی دی گئی، وہ صاحب موصوف جو ہے فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اب وہ طریقہ ختم ہو گیا ہے. چائنا، UAE، سعودیہ جو ہے اب ہم کو وہ پیسے نہیں دے رہا، امداد نہیں دے رہا، ہماری مدد نہیں کر رہا، وہ زمانہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب کہ آپ کو امداد بھی نہیں مل رہی، جو ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ویسے بھی ملک بدنام ہو رہا ہے، بار بار قرضے ہیں ملک پہ، قرضے جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل آگے فکر جا رہی ہے اس کی، اور جو ملک ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں، غربت میں مزید کمی آ رہی ہے. جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ غریب ہو گئے ہیں، جو غریب ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو بہت مہنگائی ہے اس ملک میں، جگہ جگہ ٹیکسز ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہے. ایک سانس کے علاوہ ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو موجودہ حکومت کو IPPs کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان سے بات کرنی ہوگی، معاہدوں کو ریوائز کرنا ہوگا، جماعت اسلامی کے جو معاہدے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا، ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. یہ نہ کہ آپ 4 دن کے پہلے کہیں کہ ہم نے جو ہے تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے اور 2 دن بعد کہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ حکومت کا وہ جو خطرہ ہے عمران خان سے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور پھر بھی حکومت ڈر رہی ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ یہ کیوں اتنی، یا تو وہ یہی اسی چکر میں ہے کہ یہ ٹریبیونلز جو ہیں، یہ کیسز فارم 47 کے اگر کھل لیتے ہیں تو ہماری حکومت ختم، دھڑاکے سے گر جائے گی. وہ پریشر ہے، اخلاقی پریشر ہے اس گورنمنٹ پہ، کمزور حکومت ہے، تو ہر چیز میں یہ ہاتھ ڈال رہی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں، عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیں. اپنے لیے جو کروڑوں کی گاڑیاں پنجاب میں منگائی جا رہی ہیں ان کو کم کیا جائے. وفاق میں جو گاڑیاں منگائی جا رہی ہیں ان کو کم کیا جائیں. ابھی جو ایک تھوڑا سا یہ ایک بات چلی ہے کہ سرکاری جتنے بھی ججز ہیں اور جو بیوروکریٹ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی بجلی کے بل وغیرہ کو دیکھا جا رہا ہے کسی طریقے سے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اس کو آگے لے کے جائیں. جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، وابڈا کے ملازمین ہیں، وابڈا میں لوگ اسی لیے بھرتی ہو رہے ہیں کہ یار میں بجلی جو ہے وہ میری فری ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں، پشاور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ پراپرٹی والے خوش ہوتے ہیں جب اس کے پاس کوئی وابڈا والا آتا ہے. اگر ایک گھر جو ہے وہ 35,000 کرائے پہ دینا ہوتا ہے تو وابڈے والے کو 15,000 پہ 10,000 پہ دے دیتے ہیں کہ یار یہ ہمیں ایک لائن دے دے گا اور ہماری بجلی فری ہو جائے گی. تو ان سب کے جتنے بھی ہیں یہ وابڈا والا اسپیشلی ہو گئے ہیں، اور جو بیوروکریٹ ہیں، جو سرکاری آفیسرز ہیں، ججز ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سب کو ان سب کے بجلی کے جو ان کو یونٹ مل رہے ہیں ہزاروں سینکڑوں، ان سب یونٹ کو ختم کر دینا چاہیے. آپ ایک سٹیپ لیں گے ملک کی بہتری کے لیے تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی. آپ اپنے کیسز معاف کرائیں گے، عوام کو پوچھیں گے نہیں، عوام پہ زیادتی کریں گے. IMF کے کہنے پہ بار بار بجلی کے بل بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے، خوردنی اشیاء جو ہے اس کو مہنگا کریں گے، سبزیوں پہ ٹیکس لگے گا، دال چینی پہ ٹیکس ہے. تو عوام تو پریشان ہوگی. عوام کے تو یہی مسائل ہے، ان کا تو پیٹ بھر رہے ہیں. پاکستان میں تو لوگ صرف پیٹ بھرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ اور فلاں سائنٹسٹ اور 500 لسٹ میں پاکستان کا سائنٹسٹ نہیں ہے. یہ سائنٹسٹ تو اسی لیے نہیں ہے کہ ہم پیٹ کے چکر میں 24 گھنٹے ہمارا پیٹ کا چکر ہے. پیسے ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں. وہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، ان کے پاس تو ریسورسز ہیں. پر کیپیٹا جو ہے ان کو دیکھیے اور پاکستان کو دیکھیے. ہم تو بالکل اب تو مزید خراب ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے. بنگلہ دیش سے بھی گزرے ہیں، جو ہمارا ملک، جو ہمارا بھائی تھا ہم سے بچڑ گیا، اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. افغانستان سے پیچھے جا رہے ہیں. ان کی افغانی جو ہے وہ ₹3.74 یا 80 پیسے اتنے پہنچ گئے ایک افغانی 3 پاکستانی. تو اللہ خیر کرے. ساری جماعتوں کو مل کے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہوگا. آج ایک اور بڑی خبر تھی جو چیف جسٹس کے بارے میں تھی. پاکستان کے عدلیہ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ہے تحریک لبیک کے نائب صدر نے بڑے جلسے میں ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ ₹1 کروڑ لگائی تھی کہ قادیانوں کے بارے میں وہ تبلیغ کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے قادیانوں کو اجازت نہیں دی. ہم نے جو فیصلہ دیا اس کی بار بار وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یار قادیانوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر علماء کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، بار بار انہوں نے وضاحت بھی جاری کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ پوری وضاحتیں کرنے کے بعد ان کے خلاف فتویٰ دینا، ان پہ قیمت لگانا. ریاست نے آج سٹینڈ لیا ہے، وفاقی حکومت نے، ان کے 2 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے. پھر 500 بندوں پہ FIR کٹا ہوا ہے جو مجمع میں شریک تھے، اور ان کی جو تحریک لبیک کی جو نائب صدر ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب کو کاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں کہ ایک بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے سیدھا ایک بڑے لیڈر پہ آواز لگا لیتا ہے کہ اس کی سر کی قیمت میں نے اتنی رکھ دی ہے. قادیانوں سے ہماری لڑائی کیا ہے، ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے. 1973 کے آئین کے تحت ہمارا ان سے جو جھگڑا چل رہا ہے ہم اسی پہ قائم ہے، پورا پاکستان اس پہ قائم ہے. پاکستانی جو 73 میں ہوا ہے اس کے بعد کسی بندے نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. یہی قادیانی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے ہی لباس میں ہے. اب دشمن ہے تو اس کا طریقہ کار بھی اس طرح ہونا چاہیے. ہر بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے نا. یہ ہمارے دشمن ہم جو تصور کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہر ادارے میں یہ لوگ موجود ہیں.
ان کے شناختی کارڈ میں ان کا یہ نہیں لکھا کہ قادیانی ہے، یہ اقلیت ہے۔ اگر یہ قادیانت ان کی شناختی کارڈ میں پاسپورٹ میں لکھ دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی، نہ یہ مکہ مکرمہ میں جا سکیں گے بیت اللہ شریف میں، نہ یہ حج کر سکیں گے، نہ یہ عمرے پہ جا سکیں گے۔ یہ تو آزاد گھوم رہے ہیں، ہمارے اداروں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں گھوم رہے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ پاکستانی عوام اس میں کنفیوز ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کو جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ قادیانی ہے۔ مگر قانون کو ہاتھ میں لینا، اس ملک میں ریاست ہے، اس ملک میں قانون ہے، ہر چیز قانون کے مطابق ہو۔ کوئی بھی بڑا ایشو آتا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ عام عوام کو اس طرح کھڑے ہو کے کسی سینئر آدمی پہ یا کسی ادارے پہ، ادارے کے ہیڈ پہ یا عام آدمی پہ اس طرح فتویٰ لگانا، اس کے خلاف اعلان کرنا، یہ ریاست کے خلاف ہے، یہ بات ہے۔ تو ان کو گرفتار لے گیا، ظہیر الحسن شاہ صاحب کو کاڑا سے گرفتار کر لیا گیا، 500 بندوں کے خلاف FIR کٹ گئی ہے، اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ فی الحال جاری ہے۔ ابھی تک ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ آج جو ایک دوسرا اہم کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، جو صحافی ہیں، شہید صحافی ارشد شریف کا کیس لگا ہوا تھا، کافی عرصے بعد 1 سال پہلے تقریباً جسٹس بندیال صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے، جو چیف جسٹس ہے صاحب کا پاکستان کے، انہوں نے 5 بینچ بنایا تھا اور سوموٹو ایکشن لیا تھا۔ اب سوموٹو ایکشن جب لیا جاتا ہے تو 184(3) کا یہ کیس ہے۔ تو یہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر جو انہوں نے ایکٹ بنایا ہوا ہے، اس کے تحت جو ہے 3 کمیٹی ہوتی ہے، جو 3 سینئر ججز ہوتے ہیں، سوموٹو پہ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ سوموٹو کیسے لینا چاہیے، سوموٹو کس طرح ہوتا ہے، کیا سوموٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے، آیا سوموٹو ہم نے لینا ہے، آیا ہم نے سوموٹو نہیں لینا، آیا ہم نے بینچ بنانا ہے یا بینچ نہیں بنانا۔ اب قاضی صاحب نے جو ہے اپنی طرف سے 3 اپنے بینچ بنا کے اس کے ہیڈ کو، سینئر جو ان کے بعد ہیں، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کو 3 اپنی بینچ بنا کے ان کو یہ کیس سونپا ہے۔ آج عدالت میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ 184(3) کا کیس ہے اور یہ جو لگا ہوا ہے، اور یہ 3 اپنی بینچ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ 5 اپنی بینچ دیکھ رہا تھا، مگر جو قانون ہے، قانون کے مطابق ابھی تو انہوں نے یہ کیس ریفر کر دیا 5 اپنی بینچ کو، مگر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے، اس میں جو ایسے مسائل ہوں، جو اس پہ قانونی کوئی ایسی باتیں ہوں جس کی تشریح کرنی ہوں، تو اس کے لیے 5 اپنی بینچ جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو سوموٹو لینا ہوتا ہے اس کی 3 کمیٹی ہے، یہ جو کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے، جس میں آج کل چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس منیر بختر، یہ 3 ہیں، یہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ارشد شریف کا کیس تھا، اس پہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایک واردات ڈالی گئی ہے قاضی صاحب نے۔ اب یہ واردات ایسی لگ نہیں رہی کہ یہ واردات ہے، بس ڈال دیا، ڈسکس نہیں کیا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، سینئر ججز ہیں سارے، تینوں آپس میں ڈسکس کر کے بینچ بنا لیتے تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا، ایک بہتر راستہ جو ہے وہ نکل آتا اس چیز کا۔ تو ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس پہ کافی عرصہ جو ہے اس میں رہا۔ جسٹس بندیال جو 5 اپنی بینچ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، قاضی صاحب نے 1 سال گزار لیا، انہوں نے بھی جو ہے اس پہ مطلب اس کو لگایا نہیں۔ ہم سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کے ارشد شریف کے قتل کیس کی درخواست کی تھی چیف جسٹس پاکستان سے۔ حامد میر صاحب نے بھی بار بار ریکویسٹ کی تھی، ہائی کورٹس میں بھی درخواستیں گئی ہیں حامد میر صاحب کی کہ ارشد شریف قتل کیس کو دیکھا جائے، اس کو اوپن کیا جائے، ان کے قاتلوں کے کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے آرمی چیف کو بھی درخواست دی تھی، ان سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ ہونا چاہیے پاکستان میں جو کیسز ہیں، جو اس طرح کے اندھے قتل ہوتے ہیں، اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، انصاف بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کی فیملی کو انصاف مل سکے۔ پاکستان کے قاضی صاحب جب چیف جسٹس لگے 3 مہینے پہلے ان کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان کا نام جو ہے وہ بطور نئے چیف جسٹس اعلان ہو گیا تھا کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں ٹائم بہت کم ہے، تقریباً 2.5 ماہ رہتے ہیں، اور ہونا تو چاہیے کہ سرکار جو ہے وہ اعلان کر دے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ 3 مہینے، ابھی 2.5 مہینے بچے ہیں، قاضی صاحب کا 3 مہینے بچا تھا اور اعلان ہو گیا تھا۔ تو ابھی کم سے کم اس کا اعلان بھی ہو جانا چاہیے کہ چیف جسٹس جو رہے ہیں جسٹس، تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں، 2 اکثریت کی بات چل رہی ہے، مصروف نشستوں کی بات چل رہی ہے، پڑھا پڑا ہوا ہے عدالتوں میں ججز جو آباد میں خلاف، یہ سارے چکر ختم ہو جائیں گے اگر منصور علی شاہ صاحب کا، جس طرح قاضی صاحب کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ 3 مہینے رہتے تھے، ان کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ اس طرح جو ہے صدر مملکت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا باقاعدہ آرڈر ان کو کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، کیونکہ ان کے تقریباً قاضی صاحب کی جانے میں 2-2.5 مہینے باقی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں نئی ایشو پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔